بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا جب وہ مرے تو اسے جلا دیں، پھر اس کا آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا کر خشکی پر بکھیر دیں اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دیں، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے قابو کر لیا تو اس کو ضرور بالضرور ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی مر گیا تو انہوں نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، اس شخص کا جو بھی حصہ اس خشکی میں تھا اس نے اس کو اکٹھا کر دیا، اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اس میں تھا اس نے اکٹھا کر دیا۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، میرے رب، تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میری بات سچ ہے۔ تو اللہ نے اس سچی خشیت کی بنا پر اسے بخش دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6980۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ شخص گناہ گار تھا لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اور سچی ندامت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خوف اور توبہ کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا۔ اس نے جھٹ اپنے پیڑ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5999۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ماں کی محبت سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔